السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم غسل کے مسائل انشاءاللہ بیان کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ غسل کے تعلق سے ان مسائل کا ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پہ ضروری ہیں، کیونکہ ہماری جتنی عبادتیں ہیں یہ ساری عبادتیں غسل سے جڑی ہوئی ہیں، خصوصاً نماز جو افضل العبادت ہیں، تمام عبادتوں میں افضل ہیں، خصوصاً یہ غسل سے جڑی ہوئی عبادت ہیں، کیونکہ جب تک کہ غسل صحیح نہیں ہوگا، وضو چاہے 1000 بار کریں اس کا وضو نہیں ہو سکتا، اور جب وضو نہیں تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ نماز وضو سے اور وضو غسل سے جڑی ہوئی ہے، تو جب تک کہ ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک کہ ہم نماز کی ادائیگی کے لیے اور دوسری عبادتوں کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو لہٰذا آئیے ہم آج سب سے پہلے غسل کے مسائل کے تعلق سے سنیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ غسل کا طریقہ معلوم ہونے سے پہلے، غسل کے فرائض، واجبات، سنتیں معلوم ہونے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، غسل کب ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نارمل سے آپ گئے اور آپ نے جو ہے بدن پہ پانی ڈالا، ٹھنڈک کے لیے ہو، فریش ہونے کے لیے ہو، پانی ڈال کے آپ آ گئے، یہ ہوتا ہے نارمل۔ اور ایک ہوتا ہے غسل کرنا، یعنی آپ ناپاکی سے پاکی حاصل کر رہے ہیں، تو ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کو غسل کہتے ہیں۔ اور یہ غسل کب ضروری ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے، اس کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں۔ عموماً 5 ایسے طریقے ہیں، 5 ایسی چیزیں ہیں، 5 ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے 2 خصوصاً عورتوں کے لیے ہیں اور 3 مرد اور عورت کے دونوں کے لیے ہیں۔ وہ 3 چیزیں پہلے ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہے منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے خارج ہونا۔ منی کیا چیز ہے؟ منی اس کو کہتے ہیں کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کے پیشاب کی جگہ سے، پیشاب کے علاوہ ایک ایسا پانی کا قطرہ جو بالغ ہونے کے بعد نکلتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں۔ اب دیکھو، جب منی نکلتی ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یہ تو جاگتے وقت میں نکلتی ہو یا تو سوتے وقت نکلتی ہو۔ جو جاگتے وقت نکلتی ہو اس کو منی شہوت کے ساتھ نکلنا کہتے ہیں۔ منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، چاہے کوئی چیز دیکھ رہا ہو یا پھر کسی اور چیز کی وجہ سے شہوت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اگر منی نکلتی ہے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے منی کا نیند کی حالت میں نکلنا۔ سو گیا ہے، سو کے جب اٹھا تو سو کے اٹھنے کے بعد چاہے خواب دیکھا ہو یا خواب دیکھا ہے لیکن یاد نہ ہو، یہ دونوں صورتوں میں جب سو کے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اگر پیشاب کی جگہ میں کچھ تری پاتا ہے، کچھ کچا پن محسوس کرتا ہے، گیلا پن محسوس کرتا ہے، تو وہ جو گیلا پن محسوس کرتا ہے اس کو احتلام کہتے ہیں۔ یہ بھی منی کا نکلنا ہے، لیکن یہ سونے کے بعد جو وہ اٹھ کے پا رہا ہے اس وجہ سے اس کو احتلام کہتے ہیں۔ تو احتلام اگر ہو گیا، احتلام ہونے کے بعد اس پر غسل واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب اٹھتا ہے کوئی بندہ، اب اٹھنے کے بعد چاہے خواب یاد ہے یا خواب یاد نہیں ہے، اگر وہ اپنے پیشاب کی جگہ میں کوئی رطوبت، کوئی گیلا پن، کچا پن پاتا ہے تو اس کے اوپر غسل ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی خواب دیکھا ہے، خواب اس کو یاد نہیں ہے، اور خواب میں ایسا وہ اٹھنے کے بعد خواب اس کو ایسا یاد ہے کہ میں خواب دیکھا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے نا میرا احتلام ہو گیا ہوگا، لیکن جب وہ اٹھنے کے بعد اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے تو کپڑوں میں کوئی گیلا پن نہیں ہے، کپڑوں میں کوئی کچا پن نہیں ہے، تو کپڑوں میں جب گیلا پن نہ ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ غسل کب واجب ہوگا؟ جب وہ بیدار ہونے کے بعد احتلام کو اپنے کپڑوں میں گیلا پن محسوس کرتا ہے یا اس کی نشانیاں محسوس کرتا ہے تو اس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی، ایک تو جاگ رہا ہو، اس حالت میں شہوت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ نکل گئی ہو، یا سونے کی حالت میں جب سو کے اٹھا ہے وہ اپنے کپڑوں میں گیلا پن محسوس کر رہا ہے
تو اس پر غسل واجب ہے۔ اب تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ اگر کوئی جوڑا ہے جو شادی کے بعد جب میاں بیوی کا کبھی بھی میاں بیوی جب ملاقات کر کے ازدواجی زندگی کو قائم کرتے ہیں، ملنا ایسا ملنا کہ جو ازدواجی زندگی کو قائم کرتے ہیں، اگر اس ملاؤ کے ساتھ وہ ملتے ہیں تو اس حالت میں چاہے منی نکلی ہو یا نہیں نکلی ہو، خارج ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو، دونوں حالتوں میں مرد پر بھی واجب ہیں اور عورت پہ بھی غسل واجب ہیں۔ یہ تین صورتیں ہیں جو مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اب دو ایسی صورتیں جو صرف عورت کے لیے، وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ حیض کی حالت میں، جیسے مہینے میں ایک مرتبہ خواتین کے کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جن دنوں میں وہ ناپاک ہوتی ہیں، کچھ عورتوں کے 3 دن ہوتے ہیں، کچھ کے 5 دن ہوتے ہیں، کچھ کے 7 دن ہوتے ہیں، کتابوں میں یہاں تک ہے کہ 3 سے 10 دن ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی ان کے ایام ہیں، جو بھی ان کے دن ہیں ناپاکی کے دن ان کے ختم ہونے کے بعد اب وہ جو غسل کرے گی اس کو غسل واجب کہتے ہیں، اس کو غسل فرض کہتے ہیں۔ اب یہ غسل جو ہے ناپاکی کے دن ہونے کے بعد اب اس کو غسل کرنا فرض ہے۔ اب وہ غسل کرے گی، اس کے بعد نمازیں پڑھے گی، غسل کرے گی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گی، غسل کرے گی، اس کے بعد اس کی عبادتیں چلیں گے۔ تو یہ جو غسل ہے یہ خاص عورت کے لیے ہیں، جب وہ ان کے حیض کے دن، مہینے کے وہ ناپاکی کے دن گزر جانے کے بعد جب وہ غسل کرتے ہیں اس کو غسل واجب کہتے ہیں۔ یہ 4 صورتیں ہو گئی، اور 5ویں صورت بھی خاتون کے لیے ہے۔ وہ کون سی ہے؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی ولادت کے بعد ایک خاتون نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، 40 دن وہ خاتون کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 40 دن ناپاکی میں گزرتے ہیں۔ اس 40 دن میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ کوئی اور عبادت کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ناپاکی کے دن ہوتے ہیں بچے کے ولادت کے بعد 40 دن۔ تو یہ 40 دن گزرنے کے بعد، نفاس کے ایام وہ دن گزرنے کے بعد اب خاتون اگر عبادت کرنا چاہتی ہے پہلے غسل کرے گی، کیونکہ یہ غسل واجب ہیں، ضروری غسل ہیں۔ تو یہ 5 صورتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے جاگتے ہوئے منی نکل جائیں، دوسرا یہ ہے کہ سو کے اٹھنے کے بعد احتلام پایا، اس پر بھی غسل واجب ہے۔ میاں بیوی آپس میں اپنی ازدواجی رشتے کو قائم کرتے ہیں، اس وقت بھی غسل واجب ہے۔ جب عورت اپنے مہینوں کے ناپاکی کے کچھ دنوں سے فارغ ہوتی ہے تو اس پر غسل واجب ہے۔ ایک عورت جب ماں بنتی ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد 40 دن گزرنے کے بعد جو وہ غسل کرتی ہیں، یہ 5 ایسے طریقے ہیں جن پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی، پاکی، صفائی، طہارت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔